حضرت مولانا مفتی ابو ذر صاحب اشاعت دامت برکاتہم العالیہ محتمین مکتب فلاح دارین ملکہ پور وہ کنوینر اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو کہ حضرات الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں کہ مجمع آپ کے الفاظ کے طوفان اور سحر بیانی کے منتظر ہے. اس اشعار کے ساتھ پتھر کو موم کر دے گفتار چاہیے، پتھر کو موم کر دے وہ گفتار چاہیے، ہم کو تمہارے لب سے فقط پیار چاہیے، سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے ایسا تمہارے بیان میں اب دھار چاہیے، بدل جائے گناہوں کے راستے عمل سے ہم کو تمہارے واس سے کردار چاہیے، ہر ایک کی آنکھ سے نکلے ندامت کے آنسو لفظوں میں تمہارے عشق کا شہکار چاہیے، تسبیح کے تانوں میں نہ الجھے رہے یہ قوم اب زندگی میں دین کا معیار چاہیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسٹیج پر تشریف فرما محترم و مکرم حضرات علماء کرام، بہت ہی لائق احترام میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ ہمارے عزیز دوست محترم انیس سر کے ذریعے سے حاضری کا موقع ملا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں زبان سے نکال دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اصل چیز تو عمل کا جذبہ ہے. بیانات تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن کام کی بات وہی ہے جب ہم یہاں سے ایک عزم اور ایک ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیں تو یہ مجلس ہمارے کام کی ہے اور یہ مجلس ہمارے لیے انشاءاللہ قیمتی بنے گی. وقت بہت کم ہے
میں مختصر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس وقت امت مسلمہ کئی طرف سے حالات کی شکار ہے۔ اس وقت امت مسلمہ چاروں طرف سے حالات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کہ جسم پورا چھلنی اور زخمی ہو چکا ہے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ اس وقت یہ حالت امت مسلمہ کی ہو چکی ہے۔ بہت سارے محاذوں پر ہمیں اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے، اور زندہ لوگ وہی کہلاتے ہیں، زندہ قومیں وہی کہلاتی ہیں جو اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دیا کرتی ہے۔ وہی قوم تاریخ میں زندہ رہتی ہے، اور وہی قوم تاریخ کے صفحات میں روشن رہتی ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری اور اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا فرض، جو تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، تمام ذمہ داریوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے اپنے آپ کے ایمان کی اور ہماری یہ آنے والی جنریشن کے ایمان کی، ہماری یہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو۔ یہ اس وقت میں ہمارے لیے سب سے کٹھن چیلنج ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اس وقت کی، ہمارے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے ان معصوم نونہالوں کو ان کے دین سے، ان کے عقیدے سے، ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب سے محروم کرنے کی جو کوشش اس وقت میں کی جا رہی ہے، اس وقت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے بھی ایمان کو بچانے کی فکر کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ دیکھیے، ایمان کو بچانا کتنا اہم ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے مقدس، سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنی اولاد کے تعلق سے کتنی زیادہ فکر ہوتی ہے، یہ ہم اندازہ لگائیں ان کے واقعات سے۔ قرآن مجید میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی تمام آل و اولاد کو جمع فرمایا اپنے پاس میں۔ نبی ہیں جن کے آباء و اجداد میں نبی، دیکھیے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ان کے باپ دادا کے اندر بھی نبوت کا سلسلہ جاری، اور ان کے خاندان میں جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء پیدا ہوئے وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں، نبیوں کا خاندان، اوپر بھی نبی اور نیچے کی نسل کے اندر بھی نبی۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں پر اطمینان نہیں فرمایا، بلکہ ان تمام بچوں کو جمع فرمایا اپنی موت کے وقت، اور ان سے ایک سوال فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی۔ یہ اس وقت ہمیں اپنے دل پر نقش کر لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ
یہ ایسے لوگ ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خطبات اٹھا کر دیکھیں، ان کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے تک آپ کہہ لیجئے، اگر وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے خطبات کے اندر لکھا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں تمام دیواروں پر، بازاروں کے اندر یہ پوسٹر لگوا دوں، ما تعبدون من بعدی، کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے وہ یہ ہے ما تعبدون من بعدی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے ان سے سوال فرمایا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جبکہ نبیوں کا خاندان ہے، اگر ہم خود دیندار ہیں اور ہماری نسلوں کے اندر اگر الحمدللہ دینداری ہے تو ہم اپنی نسلوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہمارے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے گی اور کس کی عبادت کرنے والی ہے۔ لیکن دیکھیے یہ فکر انبیاء علیہ السلام کو بھی دامنگیر رہتی ہے، اور سب سے زیادہ فکر انہی کو اپنی اولاد کے تعلق سے ہوتی ہے۔ نبیوں کا خاندان ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اولاد سے سوال فرمایا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کی اولاد نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ تب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اطمینان فرمایا۔ اس سبق کے اندر، اس واقعے کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ ایمان کی یہ جو امانت ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی، اپنے خاندان سے ملی، ہم اس ایمان کی امانت کو اپنی آئندہ نسلوں کے اندر منتقل کرنے کی فکر کریں اور اپنے بچوں کے اندر ایمان کو اس قدر راسخ کر دیں، ایمان کو اس قدر پختہ کر دیں کہ اس ملک کے اندر یا اس سرزمین پر چاہے جیسے حالات ہو جائیں، لیکن کسی بھی قیمت پر ہم خود بھی اور ہماری یہ آنے والی نسلیں بھی کسی بھی قیمت پر ایمان سے سمجھوتا نہ کریں۔ یہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے ملک کی خواتین نے اگر اس احساس ذمہ داری کو ٹھان لیا اور اپنے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے اس ملک کے اندر بچوں کے یا آنے والی نسلوں کے ایمان کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ اگر خواتین نے، اگر مستورات نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کا داعیہ اور جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا اور یہ فکر اپنے اوپر اوڑھ لی کہ مجھے اپنی آنے والی نسل کی، مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے اور ان کے اندر ایمان کو پختہ کرنے کی فکر کرنا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آئندہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ والدین بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا کردار والدین کے اندر اگر کسی کا ہوتا ہے تو ماں کا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہم خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کتنے لوگ جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، لیکن ان کی تاریخ سے، ان کی زندگی کے حالات سے ہم ناواقف ہیں۔ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے بندے پہلے پکڑ تو صحیح ان کا دامن، بعد میں چھوڑنے کی بات کریں، پکڑ تو صحیح پہلے ان کا دامن۔ ہندوستان آئے، سفر کے اندر لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی۔ جب واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچے تو چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا،
ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ معین کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اس سفر کے اندر تم بڑے خوشحال نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ والدہ، میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی، میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ معین الدین، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ والدہ، اس میں آپ کا کمال کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، جب تم پیدا ہوئے میں نے تمہیں تمہارے دودھ پینے کی مدت میں کبھی تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ اور والدین بچوں کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ، بچوں کی تربیت کی سب سے پہلی سیڑھی نیک خاتون کا اپنے لیے انتخاب کرنا ہے۔ دیندار لڑکی کو اپنے نکاح کے لیے منتخب کرنا ہے۔ اخلاق والی، کردار والی، حیا والی، دین والی لڑکی کا انتخاب یہ نسلوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها واظفر بذات الدین تربت یداک۔ کہ نکاحوں میں عام طور سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں، خاندان کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور آپ نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دینداری کو اپنے نکاح کے لیے مقدم رکھو، دینداری کو سب سے پہلے نمبر پر رکھو۔ باقی جو چیزیں ہیں، مالداری ہے، حسب نسب ہے، خوبصورتی ہے، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس سے چلی جاتی ہیں، لیکن دینداری وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بڑھتی ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے، انسان کی ازدواجی زندگی کے لیے اور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس لیے ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا جذبہ اور داعیہ اگر خواتین نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو اس ملک کے اندر ان آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، دوسری بات، اس وقت دوسرا چیلنج ہمارے لیے سب سے بڑا، اپنی یہ آنے والی نسلوں کی بہترین دینی انداز پر تربیت کرنا، یہ اس وقت کا بہت اہم تقاضا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی اہمیت ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جن بیچاروں کی گود اس نعمت سے خالی ہے، ان سے جا کر پوچھئے کہ اولاد کیا نعمت ہوتی ہے اور اولاد کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نہ لڑکے عطا کرتا ہے نہ لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ اس کے فیصلوں میں کسی کو ذرہ برابر دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو لڑکوں کی پیدائش، لڑکیوں کی پیدائش، یہ کس کا اختیار ہے؟ بولیے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ نہ اس میں مرد کا دخل ہے نہ اس میں عورت کا دخل ہے۔ یہ پرانی جو جاہلیت ہے 1450 سال پہلے کی، اس جاہلیت سے آج کی جاہلیت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ کتنے معاملات آتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، بچی گھر آ کر بیٹھ گئی، کیوں بیٹھ گئی؟ سسرال والوں نے لا کر بٹھا دیا، اس کو صرف لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں، لڑکا نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی
تازہ 4-6 مہینے پہلے کا واقعہ ہوگا. ہمارے عزیز دوست کی بچی گھر لا کر بٹھا دیا انہوں نے کہ اس بچی کو ہم کو پہلا لڑکا چاہیے تھا، اس کو لڑکی ہوگی. یہ سب دین نہ ہونے کا وبال ہے سب گھروں کے اندر. معلوم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی چیز ہے، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ عطا کرے. تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک بات میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور ہماری اولاد ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے، اور ہماری اولاد دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو ہمیں اپنی اولاد کی دینی انداز پر تربیت کرنا ہوگی. ورنہ یہی اولاد جس کے لیے ہم اتنے جتن کرتے ہیں، اور پتہ نہیں بعض لوگ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے شرک تک کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اگر اسی اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، اسی اولاد کی دینی انداز پر تربیت نہیں کی گئی، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. اور آج ہو رہا ہے، اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، صرف ان کی دینی انداز پر تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. آج اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. کتنے ماں باپ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کوئی ہفتہ 10 دن ایسے خالی نہیں جاتے جس میں کوئی باپ آ کر اپنی اولاد کا دکھڑا نہیں سناتا، اور جس کی آنکھوں سے اپنی اولاد کا دکھڑا سناتے ہوئے آنسو نہیں جاری ہوتے. یہ سب میرے عزیزوں اولاد کی تربیت نہ کرنے کا وبال ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمائی. ہر انسان کو، ہر ماں باپ کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن مانگنا تو چاہیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور ہمیں متقین کا سردار بنا دیجئے. ہمارے مکتب کا کام شروع تھا، ایک صاحب نے مجھ کو فون کیے. میں یہ ہمیشہ سناتا ہوں واقعہ. کہا آپ سے ملنا ہے، ٹھیک ہے آ جائیے، میں یہاں پر ہوں. آئے، آتے ہی زاروں قطار رونے لگے. بٹھایا، پانی پلایا. جب پوری طرح وہ رو کر پورا دل کا بوجھ ہلکا کر گئے، پھر ان سے پوچھا کہ بتائیے کیا بات ہے. کہا کہ گھر کے اندر ساس بہو کا جھگڑا ہوا، تو میں ہوئی. تو میں کے اندر میرے بچے نے میری بہو کی سائٹ لے کر اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دی. اگر اس واقعے کے اوپر آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ پڑے تو بھی کم ہے. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں کا احترام کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے. ان بچوں کو سکھایا ہی نہیں گیا ہے. پیدا ہوتے ہی ان کے سروں پر مسلط کر دیا گیا DOG ڈاگ اور CAT کیٹ. کتے اور بلی کو پیدا ہوتے ہی ذرا سے بچوں نے شعور سنبھالا تو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا DOG ڈاگ اور CAT کیٹ. میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے اور ہمارا معاشرہ جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت پر اگر دھیان نہیں دیا
تو میرے بھائیوں یہ حالات مزید بد سے بدتر ہوتے جائیں گے اور ہم صرف تماشا دیکھنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. آج ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجیے. ایک بچی نے ابھی یہاں پر موبائل کے آپ کو نقصانات بتائے. گھر کی دیواریں اونچی ہو گئی, کھڑکیاں دروازے اچھے لگ گئے, لیکن اس کے باوجود بھی فتنہ اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. ہماری جوانیاں اس موبائل کی وجہ سے داغدار ہو چکی ہیں. آنکھیں صحیح نہیں ہیں, کان صحیح نہیں ہے, کوئی عضو ہمارا گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے اس موبائل کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں, اولاد کی تربیت, اولاد کی نگرانی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب تک زندہ ہے اعمال کرے گا تو ثواب ملے گا. انسان دنیا سے چلا گیا, اعمال ختم تو ثواب بھی ختم. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو اپنی قبر میں ملتا رہتا ہے. صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ. مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, کنواں کھدوا دیا, بورنگ کھدوا دیا, جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں ملتا رہے گا. او علم ينتفع به, دوسری چیز, دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں. کوئی انسان غلط نماز پڑھ رہا تھا, آپ نے اس کو تنہائی میں لے جا کر سمجھا دیا کہ بھائی نماز ایسے نہیں ایسے پڑھی جاتی ہے. وہ نماز صحیح پڑھنے لگ گیا. اب جب تک وہ صحیح پڑھے گا وہ دوسروں کو سکھائے گا, یہ سلسلہ آپ کے اکاؤنٹ کا کھل گیا, آپ کو اپنی خبر میں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری چیز, او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ اولاد نیکی کے راستے پر چلتی رہے گی, نیک کام کرتی رہے گی, والدین بھلے ہی قبروں کے اندر چلے جائیں لیکن اولاد کی نیکی کا ثواب اور اولاد کے نیکی کے راستے پر چلنے کا ذریعہ چونکہ ماں باپ بنے ہیں اور ماں باپ کی اچھی تربیت اولاد کو نیکی کے راستے پر چلنے کا ذریعہ بنی. اس لیے جب تک اولاد نیکی کے کام کرتی رہے گی اور نیکی کے راستے پر چلتی رہے گی, ان ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں اپنی اولاد کی نیکی کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ مکتب جو مسجد کے اندر چل رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں ماں باپ کی عظمت سکھائی جاتی ہے, ماں کا احترام سکھایا جاتا ہے, باپ کی عظمت سکھائی جاتی ہے. یہاں پر ایک انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہاں سے اچھے انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں سے ہمارے بچوں کو روحانی غذا ملتی ہے, ایمانی غذا ملتی ہے. اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں اور یہ عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنی بستی کے اندر, اپنے محلوں کے اندر, اپنی مساجد کے اندر مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی فکر کریں گے اور ہمارے محلے کا کوئی بچہ انشاءاللہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. کرتے ارادہ؟ آواز نہیں آ رہی ہے کچھ برابر. میرے بھائیوں, یہ پاور ہاؤس ہے, یہاں سے امت کو دینی اور ایمانی غذا فراہم ہوتی ہے. اس لیے اس وقت میں یہ ہمارے لیے بسا غنیمت ہے جو اس وقت نظام چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہے, ہمیں اس وقت اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے پر آزادی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہماری غفلت کا یہی حال رہا تو اللہ نہ کرے, اللہ وہ دن نہ دکھائے, اللہ وہ دن نہ دکھائے, اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ جب ہم آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی نہ دے سکیں. یہ مت سمجھنا کہ یہ ملک مسلمانوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اس لیے مسلمان اس ملک کے اوپر برابر یہاں پر قائم رہیں گے. یہ غلط فہمی میں کبھی مت رہنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, بخاری شریف لکھی حدیث کی سب سے معتبر کتاب, اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی, جس کو درجہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب
سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. ہم جامعہ کلکوا میں پڑھتے تھے, اس وقت میں بخارا کی جماعت آئی تھی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ملک سے, بخارا سے, لیکن جماعت کا ویزا ان کو نہیں ملا تھا, ٹورسٹ کے ویزے پر وہ لوگ انڈیا آئے تھے. مسلمانوں کا ملک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اس سرزمین پر پیدا ہوا, لیکن اس کے باوجود حالات ایسے نہیں ہیں کہ دین کا کام کرنے کی آزادی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے آج جو آزادی ہے اس کی قدر کرنے کی فکر کریں, اس کی قدر کر لیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی آزادی ہمیں دے رکھی ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم ہر حال میں دلوائیں گے. دیکھیے, آپ ان کو دنیاوی تعلیم دلوائیں, عصری تعلیم دلوائیں, ڈاکٹر بنوائیں, انجینئر بنوائیں, سب کچھ بنوائیں, لیکن سب سے پہلے اللہ کے لیے ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو زندہ کر کے ان کو سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے, تاکہ پھر وہ جس ماحول کے اندر رہیں گے وہ انشاءاللہ وہاں سے تیر کر نکل جائیں گے. اگر ہم نے بچپن کے اندر ان کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو میرے بھائیوں, جو آج واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں یہ صرف ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہے. ہماری کتنی بچیاں اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. کتنی بچیاں سوشل میڈیا پر روزانہ ہماری قوم کی بچیوں کی خبریں وائرل ہوتی ہیں اور ہماری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ماں باپ پیر پکڑ رہے ہیں, باپ گڑ گڑا رہا ہے بچی کے پیر پکڑ کر, لیکن وہ بچی کے دل پر اپنے باپ کے آنسوؤں کا اثر کسی بھی درجے میں ہونے کو تیار نہیں ہے. جبکہ اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہوتی ہے؟ بیٹیوں کو ہوتی ہے. ماں باپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی, ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر پاتی, لیکن کیا وجہ ہے کہ باپ گڑ گڑا رہا ہے, بچی کے پیر پکڑ کر منت سماجت کر رہا ہے, لیکن بچی کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا بھی اس کے دل پر اثر ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ جو پتھر دلی ہے اور یہ جو دل اس کا سخت ہو چکا ہے, یہ ایک دو دن 2-4 مہینے کے اندر نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر مستقل محنت کی گئی ہے, اس کے دین کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کو دین سے محروم کرنے کے لیے اور پوری قوم کی رسوائی کا ذریعہ بننے کے لیے اس بچی کے اوپر مسلسل محنت کی گئی, اور ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ بچی کے اپنے دین کو خیرآباد کر دینے کے نتیجے میں ہم لوگوں کے سامنے ہے. تعلیم دلوائیے, بچیوں کو بھی دلوائیے, کوئی منع نہیں کرتا, کوئی عالم منع نہیں کرتا آپ کو, لیکن ہاں اپنی بچیوں کی تربیت, اپنی بچیوں کی نگرانی, اپنے بچوں کی نگرانی ہر حال میں رکھیں تاکہ یہ ایسے کام نہ کر بیٹھیں یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر وہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ان کی دنیا بھی خراب ہو اور جس سے ان کا دین بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور وہ ہمارے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی اولاد کی تربیت, اپنی اولاد کی نگرانی اور اپنی اولاد کی ایمان کو باقی رکھنے کی فکر کرنا, یہ ہمارے لیے اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز, یہ مت سمجھو کہ 1 گھنٹہ مکتب کے اندر بھیج دیے اس کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. نہیں, مکتب تعلیم گاہ ہے اور گھر تربیت گاہ ہے, دونوں چیزوں میں فرق ہے. بچے مکتب میں جا کر سیکھتے ہیں, جیسے آپ نے یہاں پر بچوں کو دیکھا دودھ پینے کی جو انہوں نے دعا آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی, بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا سنائی, بیت الخلا سے نکلنے کی دعا سنائی, وضو کے فرائض سنائے, کھانا کھانے کی دعا سنائی, اور پتہ نہیں کتنی چیزیں انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. انہوں نے یہاں تو سیکھ لیا, اب ماں باپ کا کام یہ ہے کہ گھر پر اپنے بچوں کو اس کی عملی تربیت کرانے کی فکر کریں.
बाप अगर नमाज पढ़ेगा, माँ अगर घर में नमाज पढ़ेगी, तो घरों के अंदर दीनदारी का मिजाज बच्चों के अंदर भी आएगा। आप अगर नमाज ना पढ़ें और आप अपने बच्चे को कहेंगे बेटा नमाज पढ़, उसके ऊपर आपकी वो बात कभी भी असर करने वाली नहीं है। आपको सबसे पहले अपने बच्चों के लिए आइडियल बनना पड़ेगा। एक और बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। हमारे लिए हर किसी के पास टाइम है दोस्तों को देने के लिए, चाय पीने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए। रोजाना हम मुसलमानों की आदत है कि वो खाना खाने के बाद में गपशप लगाकर कम से कम 2-2, 3-3 घंटे पास करते हैं दोस्तों अहबाब में। लेकिन इनके पास अपने बीवी और अपने बच्चों को देने के लिए आधा घंटा नहीं होता। यहां क्या हाल है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे माशरे का उमूमी हाल यही है। अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। बाहर जाने के लिए, गपशप करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे इनके पास में है। आज अगर आपने अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाला, अगर आज आपने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, तो कल आपको इन बच्चों के वक्त की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन बच्चों के लिए आपको देने के लिए बच्चों के पास वक्त नहीं होगा। बात सुन ली। इसलिए अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उन्हें हर वक्त अपने साथ रखें और बाहर के गंदे माहौल से उनकी हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करें, ताकि बाहर के गंदे जरासीम हमारे बच्चों के दिलो दिमाग को मुतासिर न करें और हमारे बच्चे बाहर के बुरे माहौल के असरात से मुतासिर होकर वो कोई ऐसे गलत रास्ते के ऊपर ना पड़ जाएं कि जिसकी वजह से उनकी दुनिया भी बर्बाद हो, उनका दीन भी बर्बाद हो और वो हमारे लिए शर्मिंदगी का जरिया बने। इसलिए मकतब के अंदर जो चीजें आपके बच्चों को सिखाई जा रही हैं, आप घरों के अंदर उसकी अमली तरबियत प्रैक्टिकली तौर पर अपने बच्चों को सिखाएं। खाना खा रहे हैं, बच्चों को खड़े करेंगे, बेटा खाना खाते वक्त की दुआ सुनाइए, खाना हो जाए खाने के बाद की दुआ सुनाइए, बैतुल खला जा रहे हैं कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, ये सारी बातें माँ की जिम्मेदारी है कि वो घर के अंदर इस तरह का अगर माहौल बनाएगी तो इंशाअल्लाह हमारे ये बच्चे शुरू ही से मुसलमान बनकर इनकी जिंदगी इनको गुजारने की आदत पड़ेगी और इंशाअल्लाह हमारे घरों का माहौल बदलेगा और धीरे धीरे माशरे का माहौल बदलेगा और हमारे ये बच्चे आने वाले वक्त के एक बेहतरीन इंसान बनकर हमारे घर के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे मुल्क के लिए एक बेहतर इंसान की सूरत में ये खिदमत अदा कर सकेंगे। इसलिए मकतब की तालीम को मामूली न समझें, बिल्कुल वक्त पर अपने बच्चों को भेजें। वक्त पर छुट्टी हो तो पूरा निजाम एक मकतब का आप बनाएं। देखिए दुनिया बहुत आगे चली गई, हमारे यहाँ आज भी ऐलान हो रहा है मदरसा शुरू हो गया, बच्चों को भेजिए। ये हमारी गफलत की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह तबारक व तआला के शुक्राने के तौर पर कहता हूं, बड़ाई मकसूद नहीं है वल्लाह। मलकापुर में हमारा मकतब शहर से बाहर है, तकरीबन 3-3, 4-4 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और शुरू ही से ये ऐलान करने का मेरा मिजाज नहीं है। जब मैं सैकलपुरा में था मरकज में, वहां भी ऐलान कभी 10 साल में कभी मस्जिद के अंदर ऐलान नहीं करने दिया मैंने कि मदरसा शुरू हो गया है, बच्चों को मदरसे में भेजिए। हम अपना निजाम ऐसा बनाएं कि माँ बाप अपने बच्चों को, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की दीनी तालीम के लिए अज खुद फिक्र करने वाले बने और अपने बच्चों को वक्त पर मकतब भेजने की कोशिश करें, ताकि वक्त पर वो बच्चे मकतब आए और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी उनके पास में वक्त है तालीम का, वो पूरी तरह अपने मकतब की तालीम को हासिल करें। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम अभी उसी के पीछे पड़े हैं कि मदरसा शुरू हो गया है, बच्चों को मकतब में भेजिए। ये निजाम अब खत्म करने की जरूरत है और वालिदैन को खुद इस बात की
ذمہ داری لینا ہوگی کہ وقت سے پہلے اپنے بچوں کو وہ مکتب کے اندر دیکھیے عظمت کا فرق ہے، اہمیت کا. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. معاف کیجیے گا، آج ہمارے پاس میں عصری تعلیم کی اہمیت ہے، ڈاکٹر بنانے کی، میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں، یہ ساری چیزوں کی، اس لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ٹیوشن کے لیے جانا ہے تو ماں 5 بجے سے بچے کو اٹھاتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 5 بجے کڑاکے کی سردی ہے، 5 بجے اس کی ٹیوشن ہے، 5 بجے بالکل وقت پر اٹھا کر اس کو بھیجے گی، لیکن فجر کی نماز کے لیے ماں اس کو نہیں اٹھاتی. اس سے احساس کیا پیدا ہوگا بچے کے دل میں؟ غیر محسوس طریقے پر. یہ بات یاد رکھیے، یہ بات درگزر کرنے کی نہیں ہے. جب آپ دین اور دنیا میں جس چیز کو ترجیح دیں گے غیر محسوس طریقے پر، آپ کے بچے کے دل و دماغ میں اسی چیز کی اہمیت پیدا ہوگی. جب کبھی موقع آئے گا زندگی کے اندر جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا کہ دین کو لینا ہے یا دنیا کو لینا ہے، چونکہ اس کی بچپن سے ویسی ہی تربیت کی گئی ہے، اس لیے وہ بچہ دین کو سائیڈ میں رکھ دے گا اور وہ دنیا کی طرف لپک جائے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت ہی بچپن کے اندر سے اس کے باشعور ہونے تک اسی طرح کی گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آخری گزارش آپ حضرات سے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. جان، مال، وقت اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کے اندر لگائیں تاکہ یہ بچے جب تک یہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمیں اپنی قبروں کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا. حضرت مولانا وستانوی رحمت اللہ علیہ 10 بچوں سے ادارہ شروع کیا. آج ہزاروں بچے ہیں، ان کی شاخوں کے اندر ہزاروں بچے حفاظ، علماء بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. اس کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ جی وہ تو کما کر چلے گئے. یہ اصل کمائی ہے میرے عزیزو، یہ اصل کمائی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر قائم کر کے گئے. آج جتنے لوگ، لاکھوں سجدے ہو رہے ہیں مساجد میں، لاکھوں دعائیں ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ رو رہے ہیں، دین کی محنت کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، ان سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے کیے ہوئے اچھے کام دنیا کے اندر باقی رہ جائیں گے، اور جو بھی انسانیت یا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ہمیں اس کی قبروں میں، اپنی قبروں میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کے اندر لگائیں، وقت دیا ہے وقت لگائیں، صلاحیت دی ہے صلاحیت لگائیں، لیکن ہر قیمت پر اپنے بچوں کے دینی تعلیم کے نظام کو اور اس نیٹ ورک کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی فکر کریں تاکہ ہمارے بچے بچپن ہی سے سچے اور پکے مسلمان بنے اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر یہ اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کریں. تو سمجھو ما تعبدون من بعدی کا حق ہم نے ادا کر دیا. کریں گے اس کی فکر؟ وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سننے کو، ہماری مصنوعات کے آنے کو جتنی توجہ سے آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دین پر چلنے کا استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذریعہ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بستی کی حفاظت فرمائے اور یہاں پر دین کے کاموں کے جاری اور ساری ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعے پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.